ہاں حضور نال پیار کرنا ہے اور انج پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوندا جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی بس جدوں پیار انج ہوے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ چ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھیا ہی انہیں کہا چھوڑو اے کی ویکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہوں نے کہا نہ پوچھو ہے یار میں کیسر و کسرا دے دربار اچ گیا میں نجاشی دے دربار اچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا کی ویکھیا فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ فرمایا اللہ دی قسم ہے نہیں کچی گل نہیں اللہ دی قسم واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی صحابہ دے ہتھاں تے گردی تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہی دی نا دے واسطے صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن حضرت عمر دے تے قیمتی نہیں سن مولا علی دے تے قیمتی نہیں تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تے لوگ کہنے چودھری صاحب انگوٹھے چوب رہے تے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس سے یہ مشورہ نہیں کیتا یار وہ کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا اتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے اتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھک شک ہتھاں تے نہ لینا انہاں نوں کی کہن گے بھئی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں تو انج کر کے قد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس ہوئے میں تھک مبارک لے کے انج کردا سی تے تو نام ہی نہ چوم سکے ہوں حضرت عمر جے جلال چ آ گئے قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑے ہونا کول جو انہاں جو اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چوم سکے ہوں تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا من راو بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعتہ وشذو بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے وہ دی ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں مولا علی فرماندے حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دے سنجت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات وی آونو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیسا فرما دے نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی حضور دا تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو وہ پوچھ دے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی سبحان اللہ جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہوں نے جانا انہیں مانا حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کے خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچ آنکھاں تے رب دی اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچاں تے نمک استری کا پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا زب بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن